نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزل بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخلص مسلمان بھائیو السلام علیکم. مومن مسلمان آدمی بہت ہی عظیم خوش نصیب ہے جس دے ایمان دا اور اس دے مسلمان ہون دا رب نے شاہد خود اپنے قرآن نو ہی بنایا. یعنی دنیا دے ہر مذہب دی شہادت گواہی علماء مشائخ یا دنیاوی کتاباں ہیں، واحد مسلمان ایسی جماعت ہے جنہ دے ایمان دا شاہد خود رب دا قرآن ہے. امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت منصب نبوت و رسالت دا معاملہ ہوئے یا صداقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معاملہ ہوئے، اتھے بھی شہادت خود رب دا قرآن فرمائیدہ ہے. تو جنہ لوگاں نے سوڑے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آندا ہے تو انہاں مسلمانہ دی ایمان دی شہادت پھر رب دا قرآن کیوں نہ دے وے؟ البتہ قرآن مقدس نو مسلمان اور صاحب اسلام پیغمبر واسطے رب نے شاہد کیوں بنایا ہے؟
اس دی حکمت بھی رب دے قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماندا ہے مینوں تا چونکہ ہر انسان دے ظاہر اور باطن دا علم ہے، میرے پتا ہے کہ بندہ ظاہری کیسا ہے تے باطن تے اندر دے لحاظ نال کیسا ہے، مگر میں مسلمان لوگاں نو دھوکھے تو محفوظ رکھن واسطے آزمائشاں دیاں بٹھیاں گرم کیتیاں ہیں تاکہ لوگاں دے وچ ظاہر ہو جائے کہ مسلمان ظاہر بھی ستھرا ہوتا ہے تے باطن دے اندر بھی ستھرا ہوتا ہے۔ مجھے تو پتا ہے کہ کھرا بندہ کون ہے تے کھوٹا کون ہے۔ جداں کھرے اور کھوٹے دی جنگ شروع ہو جائے، جتھے کھرے دا ساتھ دیون والا کوئی نہ ہوئے، اس وجہ تو میں رب نے قرآن نو شاہد بنایا ہے کہ ساری دنیا بھی اگر ایک پاسے ہو جائے تو کم از کم مسلمان دی گواہی میں رب دا قرآن تو دے بڑا اللہ ہونا چاہیے۔ اسائے کھرے اور کھوٹے دی جنگ کیوں لگئی لے آئے، اس دی وجہ بھی میں اللہ دس دینا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، میں لڑائی کریں دے اسے وجہ تو ہاں تاکہ کھرا آدمی نکھر کے ظاہر ہوئے۔ صدقوا او دا اندر دا سچ بہر ظاہر ہو کے نکلے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تے سچے نو پاک لگ جاوے کہ اے سریاں دے جھوٹے بندے ہیں جڑے اتو ہو رہے تے وچو ہو رہے۔ کھرے اور کھوٹے نو نکھیڑن واسطے رب نے سورہ محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نو منصب نبوت دیتا، اور اس دی تائید و تصدیق واسطے رب نے قرآن کلام اللہ نازل فرمایا۔ اسے واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے جتھے سچ ہو سی اتھے حملہ ضرور ہو سی، چاہے وہ حملہ شیطان جڑی شکل بھی لے آوے۔ تے جتھے سچ نہ ہو سی اتھے انج سمجھو جی میں ساڑی بولی چا کھیندا ہے کہ اس بندے دیاں واگا اللہ موڑے تے سٹ چھوڑے ہے، رج کے ٹور پھر لائے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ دا کھلا کھیل بنا۔ اس وجہ تو اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم درود ضرور پڑھ چھوڑے کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوڑے محمد پاک دا نام نامی آوے اچھا نامی پڑھو تاوی دل ضرور پڑھیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مفت دی عبادت ہے، یہ صرف ثواب نہیں بلکہ عبادت ہے۔ صرف ثواب ہوندہ تو اللہ بھی سوڑے محمد تے درود نہ پڑھیا، یہ کیا ہے؟
بولو یہ عبادت ہے، بہت بڑی اعلیٰ اور افضل عبادت ہے. اچھا پڑھو جو صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء تے علماء یہود و نصارہ نے اعتراضات دے بچھاڑ کر دیتی، چونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں مولوی لوگ ہیں، جڑے مکے دے قریشی ہیں وہ ہیں نکھٹو ان پڑھ جائے. ان پڑھن پچھو پٹیاں سکھاون والے کون ہیں؟ علماء یہود و نصارہ اہل کتاب. طرح طرح دے الزامات سوڑے محمد معصوم تے لگاوے. آخری بشر ہے، سوڑے محمد پاک دا دل تنگ ہو گیا. یہ ہر پاسے کوئی مینو کاہن آکھ رہا ہے، کوئی ساحر آکھ رہا ہے، کوئی مجنون آکھ رہا ہے. اس موقع تے اللہ نے سوڑے محمد معصوم تے اے آیت نازل فرمائی جیڑی میں تھوڑے سامنے خطبے چ پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک. اے میرا سونا محبوب، ساری دنیا جے کرتا ہے سوڑے پیغمبر تے الزام لگاون والی ہوئے تو بھی میرا سونا پیغمبر پریشان نہ ہویا کر. لیکن اللہ یشہد، ساری دنیا دی پرواہ نہ کر، میں رب جو تے پیغمبر دی نبوت دی شہادت دا اعلان کر رہا. لیکن اللہ یشہد، میں اللہ خود تیری گواہی پہ دینا کہ تیرے نال دا سچا رسول اور ایک نمبر. وَتَأَگُّ اللہ فرماتا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ، میرا سوڑا پیغمبر میں بھی شاہد انزل الیک تے میں رب دا قرآن بھی تے محمد دا شاہد بن کے آیا ہے. ایک گل کر کے اور ابو اللہ فرماتا انزل بعلمہ، اے میں رب نو پہلے بھی معلوم آئی کہ تے پیغمبر تے الزامات لگائے جاوڑن. اے میں نو پتہ آئی کہ انہا ظالمان تیرے ہوتے بکواسات پکڑے، مگر سانو پہلے پتہ آئی کہ میرا پیغمبر دنیا دی ہر شخصیت نال مقابلہ کر لینا ہے، مگر میرا سونا پیغمبر میں رب دی وحدانیت دی شہادت دیون تو پچھا ہٹ سکدا. میرا خیال ہے انج نہیں سمجھ آتی، میں ایک اپنی مثال نال گل چ سمجھا. بازے بازے بندہ کوئی گل پیا کردا ہوندا ہے، آدھا یار فلانے بندے دوتے بڑی تنگی دے دن آ گئے، بڑے پریشانی آ گئی ہیں، بڑا دکھن دے اندر جھپیڑے آ گیا ہے. سورن والا سیانا بندہ آدھا ہے مینو پہلے دن تو پتا ہے کہ جڑے ہتھاں تے ویندہ پیا ہے دوتے پریشانیاں ضرور آدھے. اللہ فرماندہ مینو بے علمی، مینو پہلے دن تو پتا کہ جڑا کم اساں سوڑے محمد رسول اللہ نو دیتا ہے، اس کم تے کرن نال میرے محمد دے قتل دے منصوبے بھی بننے، میرے محمد رسول اللہ تے الزامات تے خرافات تے لغویات تے بکواسات دی بچھاڑ بھی ہو رہی ہے.
انزل بعلمی مینوں پہلے دن تو پتا ہے کہ میرے محمد تے ایو جائے الزامات لگڑے مگر جیویں سانو اس گل دا پہلے پتا انہیں اے بھی ساڑھے علم دے اندر آئے جتھے ساری دنیا میرے محمد دے خلاف ہو رہی ہے اتھے میں رب نے قرآن نازل کر کے محمد دی صداقت دا اعلان کر چھوڑنا ہے انزل بعلم اے جڑا آیا ہے اے ساڑھے پہلے بھی علم حکمت دے اندر موجود ہے کیسا ہے توفہ محمد رسول اللہ تعالی والو اللہ دا قرآن فرماندہ اللہ کریم نے فرمایا میں بھی میرا قرآن بھی میرے فرشتے بھی تے پیغمبر دی صداقت دیاں گواہیاں دے رہے ہیں مگر سوڑ میرا پیغمبر توجہ کرے فرشتے رب دی مخلوق ہے مخلوق ہی ہے تے اساں بھی رب دی مخلوق ہے اللہ فرماندا ہے میرے محمد پاک دا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ اس نو کسے مخلوق دی سپورٹ دی ضرورت تو کوئی نہیں ہے اس پیغمبر دی تائید تے تصدیق واسطے میں رب دا قرآن موجود ہوئے وکفا باللہ شہیدہ میں اللہ دی گواہی کلی کافی ہے میرا سوڑا محمد کی صدیاں تعریف دا محتاج نہیں ہے میرا محمد کریم کی صدی سپورٹ دا محتاج نہیں ہے میں اللہ تے میں رب دا قرآن جدا رال کے اپنے پیغمبر دی صداقت دیاں گواہیاں پیدے میں آئے ساری دنیا رل کے آ جائے تو بھی میرے محمد کریم دی صداقت جو فرق نہیں آ سکتا اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے او مسلمانوں جیے محمد شاید میرا قرآن بن کے آیا ہے انہیں میرے محمد کریم دے منصب نبوت کامل درجہ دا ایمان تو سچ پیدا کرو یہ مولوی تے پیر تو نے مخالف کیوں نہ ہو جاوے تانوں گھبرانے دی ضرورت نہیں ہے قیامت تک مومن دا شاہد میں رب نے قرآن نازل کر چھوڑیا ہے معلوم ہوتا ہے مومن دا ایمان دا خزانہ ہے بولو قرآن ہے اور اس دے ایمان دا شاہد بھی بولو سارے تو بولو کرمان الحمدللہ سارے مسلمان بیٹھے ہیں قرآن نو منن والے بیٹھے ہیں انہیں ہی تو کرو ہے نا سارے مسلمان اس واسطے اللہ کریم نے سوڑے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کم کیڑا ہے میرا سونا محمد جدا بندہ عدالت دے اندر پیش ہوندا ہے سب تو پہلے ملزم پیش ہوندا ہے انہوں پیش کیتا جاندہ ہے یعنی فرنٹ تے ملزم ہوندا ہے تے پچھے پھر بعد دے اندر عدالت گواہیاں دیاں پہلے کون ہوتا ہے کہ پہلے گواہ پیش ہوتا ہے پہلے کون ہوتا ہے اگو کون ہوتا ہے اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر جدہ تو ہے میرے قرآن پڑھ کے سناونا ہے فرنٹ تے تو میرے محمد رسول اللہ نے ہونا ہے جدہ لوگاں نے تیرے اتے الزام لگاونا ہے اے پیران دا منکر ہے اے اولیاء دا گستاخ ہے
چھپ چھتا ہے پیغمبر دیاں گواہیاں دیون والا قرآن اللہ فرماندا ہے تو ترجمانی میرے قرآن دی کریندا ہے تیرا شاہد میں رب نے قرآن بنا دیتا ہے تینوں شاہد اسا قرآن دا بنا دیتا ہے تو اس دیاں گواہیاں دے مثلا کوئی رکھے کہ اتبے قرآن لغیر آزا اے قرآن چنگا نہیں ہے ایدہ کوئی متبادل لے کے آؤ تو میرا محمد بول بول کے گواہیاں دیتیاں کر یہ اس دے نال دا کوئی نہیں ہے اس دے نال دا نار ہے دنیا تے کتاب کوئی نہیں ہے تو میرا پیغمبر بول بول کے ایدیاں گواہیاں دینیاں ہیں تے جتھے کوئی تیرے تے الزام لاؤنا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک اتھے اے میرا قرآن بول بول کے تیریاں گواہیاں پہ دینا ہونا کیا مطلب ہے تیرا شاہد قرآن ہے ارسلنا کا شاہدہ اسا تینوں قرآن دا شاہد بنایا ہے قرآن تیرا شاہد بنایا ہے کوئی اس تے الزام لگائے صفائیاں میرا محمد پہ دیندہ ہوئے یہ کوئی میرے محمد تے الزام لگائے گواہیاں تے صفائیاں میں رب دا قرآن دیندہ پہ ہوئے ایک گل سمجھو قرآن تو سوڑے محمد دا شاہد بنیا جو لا ریب جو ہویا یہ کیا ہویا تے لا ریب سوا قرآن دے اور کوئی شاہد اللہ نے سوڑے محمد نو لا ریب دا گواہ کیوں بنایا نہیں سمجھ آئی قرآن جیسی تا ہستی علی شہ دنیا تے اور ہے کوئی اتلا ریب ہے لا ریب تو شاہد ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ کیونکہ کلام رحمان ہے یہ تو رب دی کلام جو ہوئی یہ تو رب دی صفت جو ہوئی تو سوڑا محمد کریم رب دی صفت نہیں مخلوق ہے رب دی کیا ہے مخلوق ہے تو محمد الرسول اللہ نو اللہ نے شاہد کیوں بنایا اللہ نے اسے واسطے ایک مقام تے سوڑے محمد کریم دی قسم چاہیے سوڑے محمد دی شباب تے جوانی دی قسم چاہیے اللہ نے فرمایا لعمرو کا کیا فرمایا لعمرو کا او میرا سوڑا محمد مینو تیری جوانی دی قسم ہے سمجھے دے پہو گل نو تھوڑا جے سمجھے آئے اللہ فرماتا مینو تیری جوانی دی قسم ہے اللہ جے قسم نہ چاہتا تامی ان کو ڈکا دے والا لفظ ہے لا عمرک مینو تیری جوانی دی قسم حضرت علامہ محمد سید خان رحمت اللہ علیہ دا معنی فرمائی دے لا عمرک و شالا جد جیوی میرا محمد پاک دعائے معنی کریں دے انشاءاللہ زندگی دا تھاگا لمبا ہوئی میرا محمد تے جس دی وجود دی رب قسم پہ چاہتا ہے معلوم ہویا رب نے قرآن نو لا ریب بنایا ہے محمد دے وجود نو بے عیب بنایا ہے قرآن اچھ ریب نہیں آ سکتا محمد اچھ عیب نہیں آ سکتا کوئی گل دی سمجھ آندی پہی لے مسلمان دا شاہد کیڑی کتاب ہے بولو شاباش قرآن پاک ہون تھوڑا جی کھولیے رب دے قرآن جی مومن دی گواہی کیڑی کتاب دے سی بولو قرآن پاک دے سی تے جیڑا مومن نہیں مسلمان نہیں
وہ دنیا دی ہر کتاب اپنے مذہب واسطے پیش کرے سی مگر رب دے قرآن دے نیڑے نہ لگ سی۔ اس گل نال اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ زد دا علاج کوئی نہیں، البتہ تھوڑا جی ہوں رب دے قرآن دیاں گواہیاں نو سن کے تے اپنے اندر چھپے ہوئے ایمان نو منور کرو۔ تاں اللہ کریم نے فرمایا، جاگ دے بیٹھے ہو نا، گل تے آج کرسی تواڈی میں کھو لئی۔ اہل علم آدمی دی عزت تے قدر کیتی کرو۔ جدہ مسلمانہ دے دلان دے وچوں قرآن دے مبلغین دی عزت تے قدر ختم ہو جانی ہے، انہیں سمجھو قیامت دی ٹھا پھا لگن والی ہے۔ علماء دی عزت اور قدر کیتی کرو۔ خیر بہرحال اللہ نے اپنے سونے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا سونا محمد الرسول اللہ اے جدہ تیرے کو مطالبہ پہ کریں دن کہ اے قرآن واپس لے ونجتے کوئی اور ساڑے مزاج دے مطابق دلے ایک دعا انہاں دا مطالبہ اے آئی او بدلو ہو اس دے اندر بولو جتھے قرآن دے اندر الموتا آ جاوے اتھو مراد بت لے لے کر سانو کچھ نہ کھیا کر کہ کر آؤ ایسے کہ کر رہے اب بولو کرما لے تو سکی رہے کریں دے تو دے رہا اے وہ کافر پہ دھیان سوڑے محمد پاک او بدلو اس دے اندر کے کر تبدیلی کر تبدیلی دا لفظ تو جان دے ہو رہا ہون تو تبدیلی اینج پولے ٹھوکے نا زندگی جے تبدیلی نہ بھول سی او بدلو ہو اسے دے اندر تبدیلی پیدا کر جتھے قرآن نے ہر ایک نو لا دے میرے دے تلے برابر رکھیا ہے اتھو ولیہ نو تھوڑا جیا بیر کڑ کے وکھرا کڑ کھلار جتھے نبیاں نوی وچے رگڑی گیا قرآن پاک اللہ دے بلڈر نال اتھو تھوڑا جیا پہنچی ہوئیاں سرکاروں نو سائیڈ تے کر کے کھلار تو جتھے بھی وینے سارے انو ہی کے لائن جو کھڑا جا کرے نے تو ہر ایک دوتے میڑائیو پھر دینا اللہ کہ پہلے دن تو اس سوڑے پیغمبر نے شروع کتھو کیتا ہے لات توڑ جی انو کھول چاہیے یار ڈبے دے پیسے میں ایڈوانس جمع کراما چھے اللہ اللہ سوڑے محمد معصوم مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگے اسے دے اندر تبدیلی لے آ اللہ کریم نے ان جٹن وڈی سوڑیاں مثالہ نال مسئلے سمجھائے مگر پھر بھی انہوں نے تبدیلی دا مطالبہ کیتا گئے اگو انہوں ویکھو کہ اللہ دا پاک پیغمبر توجہ کرے آئے اپنے ذاتی طور تے جواب نہیں پیا دیندا بلکہ سوڑے محمد معصوم نو جواب سکھاون والا کون ہے کیونکہ سوڑا پیغمبر دا سوڑے قرآن لا ریب دا شاہد جو بن کے آیا گئے اس وجہ تو اللہ پاک نے خود پیغمبر نو جواب سکھایا ہے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى
نال نہیں آیا، دوے نمبر تے اس قرآن میں نہیں تیار کیتا بلکہ ایک دی پسند بن کے آیا ہے تے میرے اختیار دے اندر نہیں آئے، میں تو صرف رب دا پیغام پہنچاؤں والا آیا۔ ہاں البتہ جگر تواڈے اس دباؤ دے تلے آکے میں محمد قرآن دے حقائق تے پردہ چھپاوا، ادا مانا تے مفہوم تانوں راضی رکھن واسطے تبدیل کر کے چکنا تو سن لو مستحق نہ بنا دے، لہذا برادری تواڈا دباؤ تا برداشت ہے، مولویاں دا دباؤ تا برداشت ہے، مذہب و علام تا برداشت ہے، مگر محمد کسے لازے دے اندر قرآن نالوں پھوٹ نہیں سکتا، بھاویں قرآن تالا مسئلہ تانوں اوکھا لگے تے بھاویں سوکھا لگے، تانوں قرآن علی حقیقت تواڈی برادری کے اندر جوڑ پیدا کرے یا توڑ جا پیدا کرے، اور تواڈے گھر دے اندر توڑ جے پیدا کر دے تو بھی میں محمد طرف دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، کیونکہ میں قرآن دا شاہد بن کے آیا، قرآن میرا شاہد بن کے آیا ہے، لہذا اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں مسئلہ کے سوڑے طریقے نال سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتا آؤ جے کر تو اللہ نہیں چنگی لگتی تو تواڈے مزاج دے مطابق مثال نال مسئلہ میں رب قرآن نال سمجھا دیتا، فانظر الی آثار رحمت اللہ، فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذالک لمحیی الموتى۔ اللہ فرماتا ہے جی ان کو سمجھ آئے تو تانوں ان سمجھا دینے آئے۔ اللہ فرماتا ہے زمین مردہ پئی آئی اوٹے اتے جدا رحمت دی کڑیاں ڈھانڈیاں گئیاں ہیں، اساں مردہ زمین کو زندہ کر چھوڑیا، یحیی الارض اساں مردہ زمین تا روح بنایا ہے تا پانی بنایا ہے، جدا او پانی آیا ہے تاول او مردہ مردہ نہیں رہی تے یحیی اس مردے نو سکے کر چھوڑیا ہے، زندہ کر چھوڑیا ہے، تے زندہ اس وقت ہوئی ہے جدا پانی زمین دے وچ وڑیا ہے، حالانکہ بدن دے اندر پانی موجود ہے، اتنا دور کھلوتا ہی مگر پانی دا تعلق زمین نال جڑیا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جدا پانی آندا گیا ہے انہیں اسا مردہ زمین نو زندہ کر دے گیا ہے، وال تواڈیاں فصلیں لہلاویں لگ گئیاں، تواڈیاں مجیاں لہلاویں لگ گئیاں، تواڈیاں کڑکاں آباد ہوئے لگ گئیاں، تواڈیاں فصلیں آباد ہوئے لگ گئیاں۔ اللہ نے فرمایا اتنی گل جے تانوں سمجھ آ جائے کہ مردہ زمین دے اندر پانی آوے تے مردہ زمین زندہ ہوئے گیا ہے، اگو اللہ کی ذات واسطے نے ہو جٹو ایک تھوڑا جیا غور کریا ہے رب دے قرآن والی پاسے، اگو اللہ فرماتا ان ذالک
اللہ نو پتا ہے کہ ملہ بے ایمان ہو سکتا ہے، اس وجہ تو اللہ نے مالیاں نو تیرے میرے مذہب کا گواہ نہیں بنایا، اللہ نے قیامت تک مومن کا گواہ بنایا تو سب قرآن کو بنایا، کیونکہ قیامت تک محفوظ راسی تک کیڑی کتاب راسی قرآن پاک۔ تیرے میرے ایمان کی شہادت کون پہ دیندہ؟ بولو اللہ دا قرآن تا یاد ہے کہ جس دوتے موت آ گئی ہو دا روح، بولو وہ تو سدے میں جیندے بیٹھے ہیں یا موئے بیٹھے ہیں؟ ساڑھے ویج کیشا ہے روح ہے، تے جس لے پھوکا نکل گیا اگلے ایتھے بانی کوئی دے وڑا گھنٹے دے ویچ ویچ مٹی دے تون چھوڑنا ہے، کیونکہ ہونے ایک جیندہ نہیں رہا۔ اور یار تو سجدہ سمجھاور واسطے اللہ دیاں کروڑ حرام تو ہوئن علامہ محمد سید خان رحمت اللہ علیہ دی قبر دے اور موٹے دے اللہ بولندہ یاد آئی اور جیدیاں دا جہان ہے مویاں دا قبرستان ہے، آدھائی کرائی جیدیاں دا تے مویاں دا قبرستان۔ تساں جہان اچ بیٹھے ہو یا قبرستان اچ بیٹھے ہو؟ تے جیڑا جہان تے قبرستان دا فرق ہی نہ سمجھے ہویا شیطان کے کوئی نہیں، بولو نہ ہویا شیطان ہے، تے شیطان پیچھے شیطانہ دی ہوندی ہے، مسلمانہ پیچھے مسلمانہ دی ہوندی ہے۔ سچا دل بھئی دے پچھو توڑی نماز نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے۔ مسلمان پچھو شیطان دی کتوں ہوتی ہے؟ مسلمان پچھے کہیں دی ہوتی ہے؟ بولو نا یار، مسلمان دی ہوتی ہے۔ تے جے ساڑھے پچھو مقتدی شیطان کھلوتے ہو تو اگو امام تو پھر امام الشیاطین برسی ہندے ہے کہ اس وقت چنگا ہے اے شیطان آوے ہی نہیں مگر، کیونکہ مسلمانہ دا امام جڑا ہوتا ہے امام المسلمین ہوتا ہے، امام المؤمنین ہوتا ہے، امام المتقین ہوتا ہے، تے جڑا مویا تے جیندیاں دا فرق ہی نہ کرے وہ آپ بھی مشرک تے انہاں دے پچھو کھلوڑ والے ہی مشرک ہی ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ تو اللہ نے فرمایا ان ذالک لمحی الموتى، انجے میں دن قیامت دے مردیاں نو زندہ کرنا ہے، جی میں تو آنی مردہ زمین نو بارش رہا میں اللہ زندہ کرتا ہے۔ یہ موٹا جی مسئلہ جے تو آنو سمجھ نہ آئے تو پھر ختم اللہ علی قلوب ہے۔ اے لوگ ہیں جڑے مہر جباریت دے مصداق ہے۔ تا اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ یبعث من فی القبور، یبعث جیڑے قبروں دے اندر نونا نو قیامت والے دیں زندہ کر کے اٹھانا ہے۔ تو جو کرے مسئلہ پہ سمجھے گا، قبر والے نے کدو زندہ ہو کے اٹھی انہیں بولو تے جیڑے آکھن نہیں نہیں جتیاں دی کس کا ہٹوی سن دے پین ساڑی صلاۃ و سلام بھی سن دے پین
رکھ دے بولو ایتھے فرمایا من فی القبور تے ابو جواب نہیں تما انت بمسمع ایک قبراں والے سن دے نہیں ابو والے سوال پیدا ہوتا کہ یارو ایتھے جو اللہ نے فرمایا ان ذالک لمحی الموتى ابو مولوی آکھن لگا اے موتا تو مراد اے بوتے پہ پتھر دے مجسمے اللہ نے ابو کیا جواب دیتا ہے ایتھے فرمایا ذالک لمحی الموتى تینا موتا دے بارے خود اللہ نے اپنے محمد کریم نو فرمایا جیڑا مویا نبی دی نہ سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں دے دور نبوت دے اندر جیڑے نہ ہن سن دے وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں بولو قال الذین کفروا لا تسمعوا لا لہذا القرآن محمد دا قرآن نہ سنے اللہ دے رسول جدہ بھی کسی نو دعوت دے سی تو کتھو دے سی بولو قرآن پاک نال تے جے پیغمبر مردے دوتے وان کے کھلوے تو اتھے ہی تو وقت سناوان دی کوشش کری شاید کرے سی اوہ او دے کلو اے ترہی پوچھ رہا جو تو کئی دے کلو لینا دے رہا ہی دس ایک نہیں تے مار گیا اللہ دے رسول جو اتھے ہوئی سی تو کئی دین دی گل نہیں کرے سی تو جے کر مویا تیری میری سنتا ہے تے میرے محمد دی نہ سنے وہ مسلمان ہے یا کافر جیڑا ساڑھے سوڑے نبی دی نہیں پیا سنتا انہاں دے نزدیک جیڑے سنن دے ساڑھے نزدیک چونکہ ساڑھا ایمان ہے قرآن نال تے میرے ایمان دا شاہد بھی رب دا قرآن بن کے آیا چونکہ قرآن پاک کے آتا ہے کہ جڑا مر گیا ہے وہ اتنا بے بست لاچار ہے کہ خود میرے پیغمبر دی سنن دی طاقت نہیں رکھا تے جڑا بندہ آکھے نہیں یہ ساڑھی سندا پہ ہے اپنے ایمان نال دسو اس وقت اپنے آپ نو سوڑے نبی دی عزت نالو بلند کیتا بھئی جیڑا مویا نبی دی نہیں سندا اس پیچھے دے پلیت ملنا دی سن لیتا ہے تے اس بے ادبی کئی دی کی تھی اپنے آپ نو پیغمبر تو ودھائی کھلا کرے ودھائی کھلا اللہ پیغمبر نو آدھا لا تسمع مویا تیری نہیں سندا تے یہ آکھے نہیں میری سن لیندہ ہے تو پھر اس نے اپنے آپ نو سوڑے محمد پاک تو بتایا کہ نہ بتایا جی اچھا تو مینوں یہ دس تیرا ایمان چاہے تیرا جو بھی عقیدہ ہے تیرا دل کے مندہ ہے کہ محمد جیسا قیامت تک کوئی آ سکتا ہے بولو محمد پاک جیسا تو اپنی جگہ تے رہا جیڑا حسن اللہ نے محمد دے متھے تے پسینے دے قطرے نو دیتا ہے او حسن ٹھکا کے دنیا تے قیامت تک کوئی جوان آ ہی نہیں سکتا تے میرے محمد رسول اللہ دی ایڈی عزت تے
محمد دے پیشاب دے قطرے نال بھی کو نہیں مل سکتا میرے محمد کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے لہذا جڑا آتا ہے جو مردے سنتے ہیں وہ قرآن کا بھی منکر ہے محمد پاک کا بھی گستاخ ہے جیڑا بندہ آنکھیں جو ساڑی سنتا ہے تے نبی بھی نہیں سنتا اس تو بڑا کوئی گستاخ ہو سکتا ہے بولو یار گستاخی تو کرے تے ڈھنڈورا اے نال پیٹے جو عاشق رسول ایسا ہے اگر سوڑے محمد کریم دا ادب محبت اور عزت اگر حاصل کرنی ہے تو سب تو پہلے قرآن نال رابطہ کرنا ہوگا کڑی کتاب نال قرآن جتھے صاف لفظ قرآن پاک دے آ جاویں اتھے تعویل دی گنجائش نہیں ہوتی ہون جڑا جتیاں دی کھیل سنن دا نظریہ رکھدا ہے او دے پیچھے مسلمان دی ہو سکتی ہے یا انجن کرو نہیں ہو سکتی جڑا ویسی او ایمان تو خالی ہو کے ایماندار ہے نہیں جا سکتا مسلمان آدمی یہ ہو جائے بے دین اور بے حیا اور گستاخ رسول دے پیچھے نماز نو ضائع نہیں کرے جڑا مردیاں دے سنن دا قائل ہے او خود جدہ رکوع چ اٹھیندا تے آپ آدھا کھلوتا ہوندا سامع اللہ کیا آتا ہے سامع اللہ اگوت اس بات دا اعتراف کردہ اللہ ان سنیاں نو سننا لے من حمدہ اس سوا تیرے کسے دی کمال کوئی نہیں ہے اللہ ایک کمال تے خوبی تیرے وچے تا منی کھلا سامع اللہ ان سنیاں نو سننا اللہ کوڑے تے وچ آدھا بھی کھلوتا ہوئے تے مخالفت بھی نال کھلا کرے دا ہوئے اس تو وڈا بے حیا منافق ہور کون ہو سکتا ہے ان راستے نے ہوندے پائے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا اثر تک بڈھے تے ہونا ہے تے رومڑ بال نہ لگ گیا ہے سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ نے فرمایا میرا سونا تینوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلغ ما انزل الیک من ربک کیا ہی مزہ آیا ہونا ہے جدہ اللہ نے فرمایا الیک من ربک اللہ فرماتا ہے سب اتاریا تیرے ہوتے تے جڑا اتریا ہے میرے رب کا اے آیا بھی تیرے بازے بندہ کوئی جا کے توفہ وان کے کسے نو دیندہ ہے تے آدھا جناب ایڈا قیمتی توفہ جڑا آیا ہے یہ میری اوقات تا کوئی نہیں میں تا نہیں تونوں پہ دیندہ مگر توڑا اوہ جڑا وڈا سجونے اس توڑے دیر آتے ہیں نا او وڈا خوش ہوندہ ہے بھلے بھلے اللہ فرماندہ ہے اسا جو تیرے ہوتے نازل کیتا ہے میرے رب کا خوش ہونج میرا سونا ہے تیرے رب سجڑ لے پاس ہوئے توفہ آیا ہے اسا تیرے ہوتے توفہ قرآن پاک لاؤ نازل تو ہی فرمایا کہ تو میرا سجڑ تے میں تیرا سجڑ اسا تینوں نظر تا آتے جو کوئی نہیں ہے مگر سجڑ ہوندہ ہے جڑا سجڑ دی کڑ بھروادا ہوئے لہذا جی تو ساڑی تو ہی دی لاج رکھی ودا ہے انیتا محمد مصطفیٰ دی عزت رفت عظمت تیری سے عصمت دی چادر دی لاج رکھن والا کون ہے لہذا اللہ کریم نے فرمایا او میرا پاک پیغمبر انہوں واضح طور تے سمجھا دے کہ جنہیں
قضا علیہ الموت فیمسک التی قضا جہدے اتے میں رب دی عدالت دا فیصلہ ہو جائے قضا میں رب دا فیصلہ ہو جائے اس واسطے جج نو آکھیا ویندا قاضی قاضی دا معنی ہوندا جج تے جج دا مقصد ہوندا ہے رشوت لونا جج دا مقصد ہوندا ہے فیصلہ سنانا اللہ فرماندا ہے دنیا دی تے دنیا اور آخرت دی سپریم کورٹ دی عدالت میں رب دی ہے لہذا جدا قضا میں رب دا فیصلہ آ جائے کری شہد آ جائے الموت موت اللہ فیصلہ جدا میں رب اللہ آ جانا ہے جس دیوتے میں رب اللہ موت دا فیصلہ آنا ہے ادارو وسط چھکتے کے کرے دنائیں یوم سے کر میں اللہ اپنے کول روک لیندہ ہونا تے جس نو میں روک لوا اور چھڑا سکتا بولو نا یار جس نو میں روک لوا اور چھڑا سکتا کوئی نہیں ہے اور جنہیں لوگ کھانے بڑھائی لگے ہوتے ہیں کہ خدا سائی دے پکڑے چھڑا گئے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا حالانکہ اللہ دا قرآن پیا فرمائیدہ ہے محمد دے پکڑے چھڑا گئے خدا سائی دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا اس وجہ تو اللہ نے فرمایا ہے جس دیوتے میں رب موت نہ فیصلہ آ جائے میں انہوں ڈاک لیتا ہونا اور تھوڑا جیا جٹو خیال کریا ہے میں دونوں کڑے کڑے حوالے سکھائیں یا دونوں سفر سکھائیں یا دونوں کتابہ دینا پکوائیں جٹ بندے ہو جڑا بندہ دونوں آنکھیں جو نہیں سن دے پیر ویٹھے پیر کھاندے پیر آندے پیر تے ویندے پیر تے کدی کدی موئے سڑی جمعرات علی رات نو تو گلاسی گھروں پی کے ویندے پیر اللہ فرماتا ہے او جٹو تھوڑو مولیاں تے پیوندیاں چلاکیاں تے پتہ نہیں آیا ہکا تعلونہ تے کل پوچھیا ہے کہ اللہ کریم نے سورہ زمر دے اندر فرمایا ہے کہ جہدی اتے موت اللہ میں رب دا فیصلہ آندا ہے او دے روح میں اللہ روک لیندا او مولوی صاحبہ او پیر صاحبہ او گدی نشین صاحبہ او معلم صاحبہ او بریلوی دیوبندی صاحبہ او شیخ الحدیث صاحبہ قرآن بھی ایک آیت پر جس سے اللہ نے فرمایا کہ دفناون دے بعد میں روح چھوڑ دیتا ہونا کدائی قرآن نے فرمایا ہوئے کہ جمعرات علی راتی روح مردے دے وچ چھوڑ دیتا ہونا ساری دنیا رل کے آ جائے سارے اکابر رل کے آ جائے لتاں کھڑیاں کر لوے مردے مر سکتے قرآن جو ثابت کر سکتے نہیں تے تو نانو آنکھیں کرو مولوی صاحبہ میں تا ان پڑھ جیا بندہ میں جٹ جیا بندہ میں قرآن جو تیوں سکھائیدہ اللہ دا یوم سے کہ میں انہوں روک لیندہ یہ رب نے روکن دا قرآن جو دسیا ہے چھوڑن دا کیوں نے دسیا معلوم ہوندہ ہے مولوی بے ایمان ہے اکابر بے ایمان ہے تیرا پیر تے مرشد بے ایمان ہے سچا رب دا قرآن ہے جہاں مومن دا شاہد بن کے آیا قرآن ہے رب دا قرآن فرماتا ہے قیامت تک موئے دا روح واپس نہیں ملتا یہ کوئی ہے کسی دے اندر جرت تو 6666 آیات جو ایک آیت پڑھے ایک نہیں پڑھتا
اگر مولوی آکھے جو نہیں فلانے چوتے علی چ لکھیا پہ ہے فلانی ساوے والی ہے تے کالی والی ہے انہوں آکھے ساریاں گھر چ رکھ میرے ایمان دا شاہد صرف رب دا قرآن ہے تیرا میرا گواہ کیڑی کتاب ہے قرآن پاک ہے بھائیو یہ کو رولے اللہ مسئلہ ہی کوئی نہیں یہ صرف ڈیڈ پیڑے ملا نے راہ کھولیا شرک دی لعنت دا یہ پھاٹک کھولیا تو جس لئے پھاٹک کھلا پہ ہوئے وہ تو اپنی واڑا اندن تے اندھی یہ سمجھ پائی کہ کوئی نہ جلے بوہ کھلا پہ ہوئے تو پھر وقت وڈے چھوٹے دی تمیز کوئی نہیں ہوندی وقت وڈے تے چھوٹے وڈے آتے کھلو دے نہیں سرے سڑ دے چھوٹے آکھے کیوں بھائی یہ جمعرات رو آ جاویں تو انہوں کڑی تکلیف ہے بھائی وقت ہی کو جائے ہیں جے تھڑے آکھے نا جو جیڑا مر گیا سندا چھڑدا تا جمعرات والی گلاں ہووے نا جی اے آکھے نا جو او ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی مڑیندا نہیں اے وجہ تا بڑی ہے سب تو پہلے شرک دا دروازہ اس مشرک کھولیا جیڑا دا جو جوتی دی کھسکار دی سندا پہ اللہ فرماندا ہے ایہو تا میں رب دا کمال ہے کہ آن سونیاں دی قدر تے خبر تے علم رکھنا نہ کھوڑے ایک اللہ دی ذات ہے تے جیڑا اجوی آکھے جو سن دے پین اے پکا شیطان ہے اے دے مگر مسلمان دی بولو مسلمان دی نماز جویں دے پچھو نماز نہیں ہوندی انجے دے کٹھے قربانی بولو سارے بولے دے انجے دے پچھے قربانی انجے دی کٹھی بھی اے دی زبی آئی بولو مشرک دے بارے قرآن آتا ہے اذا خلو الى شیاطینہم ایک کدے ویندن شیاطینہم اے رؤوسہم اپنے مذہبی سرداراں کو لو جلنے بھائی تے بھاویں یعنی وہ سردار انجدے ہن کہ انہوں کفر تے ضلالت تے شرک دیو پیشوار تو اس وجہ تو رب نے انہوں کے آکھا اذا خلو الى بولو مشرک نو قرآن نے کیا آکھا بولو نا ہن سارے تو بولو الحمدللہ سدا مسلمان بیٹھے ہیں یار گھبراندے کیوں بیٹھے ساڑی تو شہادت رب دا قرآن جو دے دا پھر سانو ڈران دی ضرورت کوئی نہیں تے جنہاں رب شیطان آتھا پہ ہے سوچ بچار غور فکر او کریں انہوں کرنا چاہیے تے شیطان او دی زبیہ سارے بولو شیطان دی زبیہ بولو اور شیطان دا نام بھاویں اہل کتاب چا رکھو تاہی شیطان ہے او دا نام مشرک چا رکھو تاہی بولو شیطان دے نام تبدیل ہو سکتے ہیں شیطان دی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی شیطان دی زبیہ جڑی ہے او بھی مسلمان تھے جڑے بھڑیندے راندیو آج او بھی بولو مسلمان تے کیا ہے حرام ہے بھائیو قرآن پاک دا ہر فیصلہ اس امت واسطے رحمت دا خزانہ بن گیا ہے ہر فیصلہ اگر اس قرآن دے اندر اللہ نے کتے تے خنزیر دا بھی ذکر کیتا ہے نا چاہے کتا پلیت ہے خنزیر ہے پلیت ہے نجس ہے مگر جو قرآن نے کر دیتا ہے تو اس ذکر نو بھی اللہ نے اس امت واسطے رحمت دا خزانہ بنا دیا کیونکہ ذکر کیڑی کتابیں چاہ گیا ہے قرآن پاک قرآن پاک دی عزت تے عظمت رکھنے والا بندہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا بھائیو اے مولوی صاحبان ہو دن نا کل خانی ختم تیجا ساتا پڑھائی دن نا اگر اے قرآن پاک چو چار کل نہ پڑھ دے تو سا اس مولوی ختم پڑھنا والے نو ٹمبے مار مار کے گھروں بجا چھوڑنا ہے انجھے ہے کہ نہیں مگر وہ حیا کری شاید کرے دے بولو تو صحیح ہے صرف چار کل پڑھ دے یا سورت فاتحہ جب پڑھی
سورت بقرہ دی ابتدائی آیات پڑھی آجا ویچ کو بیٹھے ہو سر پڑھنا لے مگر ہون نہ بھولے سے نہیں مطلب 2-4 سورتیں ہی پڑھ دینا اس سے قرآن دیاں 2-4 سورتاں پڑھن نال بھی اللہ او دا بھرم رکھی ہے کہ نہیں ہے تے جیڑا بندہ سارے قرآن دی عزت کرے اللہ بھلا اس نے دنیا تے ذلیل ہوگڑ دینا ہے نہیں ہوگا خالی قرآن دا حافظ گورنر صدر وہ پچھو ہاتھ بن کے کھلا ہے حافظ صاحب اور سے اگے ہن کے رہی تو او دی عزت کیڑی شے کیتی ہے بولو مگر مولویاں نے کھاون پیچھے جیویں اللہ اس دی عظمت بلند کیتی ہے انہیں ملوٹے رہے انہوں سستا کہا چھوڑے کمرہ تے رلا چھوڑے تاں اللہ کریم نے فرمایا پوچھتا میں ڈولا لی کتنے بجے پڑھ دے ہو لا حول اللہ 5-7 منٹ اور لا لیے سے تاں اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد رسول اللہ تیرا شاید میرا قرآن بنیا تے تیرے وجود نو میں اللہ نے اپنے قرآن دا شاہد بنایا لہذا تو عمل نال گواہیاں دیونیاں اس نے اپنے علم نال گواہیاں دیونیاں علم تینوں دیندا ویسی تے عمل ہو دیتے تو میرا محمد رسول اللہ کر کے وکھائندا جائے جنہ تو اس طریقے نا اللہ تعالی نے حکمت کہتے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ فرماتا جی اس نام ملنے والا کوئی نہیں انہیں اس جوتے سب تو پہلا عامر میرے محمد نال ملنے والا کوئی نہیں آئے کیونکہ میرے محمد رسول اللہ دی ایک ادا عملی نمونہ بنی ہے تو میں رب دے قرآن نال کر دی جا رہی ہے لہذا اللہ فرماتا میرا پیغمبر میں بھی تیرا شاہد بن گیا میرا قرآن بھی تیرا شاہد بن گیا میرے فرشتے بھی تیرے شاہد بن گئے میں اللہ بھی تیریاں گواہیاں دے والا بن گیا لہذا میرا سونا پیغمبر تو اسے نال رل کے رہنا بھاویں دنیا تیرے نال رلے تے بھاویں نہ رہے مگر قرآن نہ پھر پھٹے میرا پیغمبر والے ایک دن ایک دن تیرے تے آنا ہے اسا سڑ کے تیروں بشارت دینی ہے اذا جاء نصر اللہ ساری دنیا نو تیرے قدمہ دا نوکر بنا دینا اس وقت اپنے دل دے اندر فخر تے تکبر نہ لے آئے اس وقت کڑا کم کرنا ہے فسبح بحمد ربک سبح بحمد ربک اس وقت میرا پیغمبر میں رب دیا اور تسبیح کے تعمیر دے اندر لگ جائے اور زیادہ زور لا کے میری تعریف شروع کر دے اور لوگوں جا جا کے مسئلہ سنتا جائے لوگوں یہ آکھے کہ پاک ذات کون ہے لوگوں یہ آکھے کہ سارے کمالا والا کون ہے ہر پردے جو سنت جانت والا کون
حتیٰ کہ تنتا حضرت عبداللہ ابن عباس کو پوچھا گیا کہ تینوں کی پتہ لگا کہ محمد رسول اللہ نے اور دنیا چھوڑن دا ویلا میرے آ گیا ہے. آخر لگا جدائے سورت نازل ہوئی یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. او میرا محمد رسول اللہ اور جو میری تعمیم کے اندر اور زور لگا اور میرے ہو کہ میں نے ملیا کر میرے نال ملاقات زیادیاں کیتیاں کر میں نے ملنے ٹھیر آیا کر المستغفرین بالاسحار. اللہ فرماتا ہے تو زیادہ میں نے ملنے لگنے سے توابات میری رحمت زیادہ جفے مارے لگنے. اللہ دے پاک پیغمبر دے متعلق صحابی رسول ادا ہے جب ایک صورت نازل ہوئی ہے میں پک لگ گیا کہ محمد سوئے گا دنیا چھوڑن دا ٹائم کی دائیں نیڑے نہیں آ گیا کیونکہ جنہیں بندہ ہے یار ٹائم تھوڑا ہی تو بدلی چڑی کھڑتی ہے. جلدی کرو تو جلدی کرو ڈھیری کو جلو جلدی کرو یارے نو جا کے اندر سٹ لوائے کدائی بارش نہ آ جائے. جلدی کرو پرالی نو کج نہیں گیا ہے. جلدی کرو یار کدائی ٹریکٹر دے سرم سرج پانی نہ آ جائے. جلدی کرو نو گراج کھڑا کرائے وقت تھوڑا ہے انو بدل چاہیے ہے. جلدی ڈھیری نو سام لو ہے انجی اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. او میرا سونا پیغمبر وقت نیڑے آ گئی جتنیاں تعریفاں کرنیاں نہیں کر لے جتنے رب دے گن گاونے نہیں گا لے جتنا مینوں نیڑے ہو کے ملے واستغفرہ مینوں ہو نیڑے ہو کے مل لے انہ کان توابا. تیرے آنے چ دیر سارے جفے پاونے چ دیر کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے او میرا سونا محمد پاک تو میرے قرآن نو کج کج کے سنائیدا ہے جتھے اگے ایک واری ویندا ہے جلسے تے اوتھے آپے کیا کر وت وت کیا کر اوتھے ایو اعلان کیتا کر قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. قل لا اقول لکم عندی خزائن قاعدہ طویل نہیں چلنا قاعدے واسطے وسیلے نہیں چلتے قاعدے ہارے محابے نہیں چلتے قاعدے جینا ہویا نہیں چلتا نہ 5 چلتے نہ 10 چلتے نہ 7 چلتے نہ 11 چلتے نہ 17 چلتے نہ 14 چلتے. چلاون والا اللہ امرا کلہ للہ ان الحکم الا للہ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ. تاریاں جھولیاں بھرن والا کون ہے پردیاں جو سنن والا کون ہے تاریاں مشکلاں نو کشا کرن والا کون. بحمد ربک اور اضافہ کر میرا سونا محمد میری تسبیحاں تے میری تحمیداں دے وچ اور زور لگا. تے باقی بشر جو ہویا لاچار ہو جو ویندی ہے واستغفرہ ہے تو میرا معصوم پیغمبر ہے مگر استغفار جی میں زیادہ کرے دا ویسے تیرے درجے میں اللہ اتنے بلند کرے دا ویسے.
گل دی سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں آندی؟ اللہ شاء اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.